اور ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تخلیق کے 6 دنوں میں سے ملائکہ کی تخلیق بدھ کے دن ہوئی تھی۔ میں ان فرشتوں سے بات شروع کروں گا کہ جو عام تخلیق کے ہیں، جو انسانوں کے زیادہ قریب رہتے ہیں، اور پھر اپنے سفر میں آہستہ آہستہ میں آپ کو ان سے بڑے فرشتوں، ان سے طاقتور فرشتوں اور ان فرشتوں کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ جو فرشتوں کی ہائرارکی میں سب سے اوپر ہیں۔ انسان کے قریب رہنے والے فرشتے اس کی پیدائش ہی سے اس کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان کی پیدائش شروع ہوتے ہی اللہ رحم مادر میں ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے کہ جو کہتا ہے یا رب اب یہ نطفہ ہے، یا رب اب یہ علقہ ہے، یا رب اب یہ مضغہ ہو چکا ہے۔ پھر جب اللہ کے حکم سے ماں کے پیٹ میں انسان کی خلقت پوری ہو جاتی ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ یا رب یہ مذکر ہے یا مؤنث، یا رب یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت، یا رب اس کی عمر کتنی ہے، اور یا رب اس کے مقدر میں روزے کتنی ہے۔ اور پھر اللہ کے حکم سے وہ فرشتہ اس انسان کی روزی، اس کی عمر، اس کا رزق اور اس کا نیک یا بد ہونا لکھ دیتا ہے۔ پھر جب وہ فرشتہ فارغ ہو کر چلا جاتا ہے تو ایک دوسرا فرشتہ آ کر اس مولود یعنی اس بچے کی حفاظت کرتا ہے یہاں تک کہ اس بچے کو سمجھ بوجھ آ جائے۔ پھر وہ فرشتہ بھی چلا جاتا ہے اور اس کی جگہ انسان کا نامہ اعمال لکھنے والے 2 فرشتے آ جاتے ہیں۔ پھر موت کے وقت وہ 2 فرشتے بھی چلے جاتے ہیں اور ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ آ جاتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ بھی روح لے کر چلا جاتا ہے اور قبر میں سوال اور جواب کرنے والے فرشتے آتے ہیں جنہیں ہم منکر نکیر کہتے ہیں۔ الغرض انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت کے بعد تک کچھ فرشتے ہر وقت اس کے قریب ہوتے ہیں۔ لیکن ان فرشتوں کے متعلق ہم کیا جانتے ہیں؟ سورہ انفطار: یقیناً تم پر نگہباں، عزت والے، لکھنے والے مقرر ہیں کہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔ یہ آیت کرامن کاتبین کے بارے میں ہے۔ کرامن کاتبین ہمارے قریب موجود فرشتوں میں سے 2 فرشتے ہیں۔ یہ وہ فرشتے ہیں کہ جو ہمارے تمام نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، لیکن انہیں کرامن یعنی باعزت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ان فرشتوں کو بہترین اخلاق عطا فرمائے ہیں، یہ قبیح اعمال کے وقت انسان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور ابن ابی حاتم میں روایت ہے کہ کرامن کاتبین نامی یہ 2 فرشتے 2 حالتوں میں انسان سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ پہلی حالت کہ جب وہ حالت جنابت میں ہو یا پھر جب وہ غسل کر رہا ہو۔ انہی کرامن کاتبین فرشتوں کا ذکر سورہ یونس میں بھی ہے۔ ہمارے قریب رہنے والے فرشتوں کی ایک اور قسم سورہ رعد میں ہے، معقبات۔ سورہ رعد کی آیت ہے کہ اس کے لیے اس کے آگے اور پیچھے معقبات مقرر ہیں کہ جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ معقبات انسان کے آگے اور پیچھے اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہونے والے فرشتے۔ ابن جریر میں تفسیر ابن جریر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ انسان کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 فرشتوں کا ذکر کیا تھا، جن میں سے ایک ایسا بھی تھا کہ جو حلق کی حفاظت کرتا ہے، 2 وہ فرشتے کہ جو آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اس کی حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر ہیں، اور اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو کوئی شخص کسی کو چاہ کر بھی قتل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت کے لیے اللہ کے حکم سے اس پر فرشتے اس کی پروٹیکشن کرتے ہیں۔ اور یہ فرشتے صرف 2 حالتوں میں اس کے پاس سے ہٹتے ہیں، ایک تب کہ جب تقدیر میں لکھا ہوا پیش آ جائے، یا پھر جب موت کا وقت آ جائے۔ اور انہی نگہبان پروٹیکٹیو فرشتوں کا ذکر سورہ طارق میں بھی ہے کہ کوئی ایسا نہیں کہ جس پر نگہبان فرشتہ نہ ہو۔ These are the guardian angels۔ لیکن اللہ کے خاص لوگوں کے لیے حفاظت بھی خاص ہو جاتی ہے۔ مثلا سعد بن وقاص نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد کے موقع پر دیکھا کہ 2 لوگ سفید کپڑوں میں ملبوس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حفاظت میں لیے بڑی سختی کے ساتھ کافروں سے لڑ رہے ہیں۔ سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ ان دونوں کو میں نے نہ ہی کبھی اس سے پہلے دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی اس کے بعد دیکھا۔ سورہ سجدہ میں ہم پر مقرر ایک اور فرشتے کا ذکر ہے، کہہ دیں کہ تمہیں موت کا فرشتہ موت دے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔
موت کے فرشتے کو قرآن پاک میں صرف ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ ہی کہہ کر بلایا گیا ہے، اور ابن ابی حاتم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ملک الموت زمین کے تمام بحری و بری علاقوں سے پوری طرح واقف ہے۔ وہ اس میں رہنے والوں کے بارے میں روزانہ 5 مرتبہ تحقیق کرتے ہیں کہ ان میں سے کس کی موت کا وقت آ چکا ہے، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر وہ چاہ کر بھی کسی کی روح کو قبض نہیں کر سکتے۔ اسلامک لٹریچر میں موت کے فرشتے کو عموماً حضرت اسرائیل علیہ السلام کے حوالے سے منسوب کیا جاتا ہے، اور آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ اسلام سے سکھ مذہب میں اڈاپٹ کی جانے والی چیزوں میں یہ نام بھی شامل ہے، جہاں گرو گرنتھ کے پہلے اور 5ویں محل میں یعنی چیپٹر میں وہ اسرائیل نامی ایک فرشتے کا ذکر کرتے ہیں کہ جو روگوں کی روحیں نکالتا ہے۔ لیکن ملک الموت یعنی موت کے فرشتے کے علاوہ سورہ نازیات میں ان کے زیر حکم یعنی ملک الموت کے زیر حکم مزید 2 قسم کے فرشتوں کے متعلق موجود ہے۔ سورہ نازیات کی پہلی 5 آیات پڑھیے، آپ کو 5 نام نظر آئیں گے: نازیات، ناشطات، سابحات، سابقات اور مدبرات۔ ان میں سے نازیات وہ فرشتے ہیں کہ جو موت کے وقت جسم میں ڈوب کر سختی سے جان نکالتے ہیں، اور ناشطات وہ فرشتے ہیں کہ جو بہت نرمی اور آہستگی سے انسان کی جان نکالتے ہیں۔ پھر موت کے بعد قبر کے فرشتوں کا تفصیلی ذکر احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو دفنایا جاتا ہے تو اس کے پاس کالے رنگ اور نیلی آنکھوں والے 2 فرشتے آتے ہیں، جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ ان فرشتوں کے حوالے سے بخاری میں بھی یہ آتا ہے کہ قبروں میں تمہاری آزمائش ایسے ہوگی کہ جیسے کان دجال کے سامنے یا پھر اس کے قریب قریب۔ قبر ہی کے متعلق مسند احمد میں ایک ایسے فرشتے کا ذکر ملتا ہے کہ جسے کافر کی قبر میں مسلط کیا جاتا ہے۔ وہ فرشتہ اندھا، گونگا اور بہرا ہوتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک ایسا گرز ہوتا ہے کہ اگر اسے کسی بڑے پہاڑ پر مارا جائے تو وہ پہاڑ مٹی مٹی ہو جائے۔ اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو بڑے فرشتوں اور ان کی ڈسکرپشن کے متعلق بتاؤں، آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ فرشتے آخر ہیں کہاں پر۔ ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آسمان میں جو دیکھا ہے وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں نے وہاں جو سنا ہے وہ تم نہیں سن سکتے۔ آسمان چرچراتا ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے۔ اس میں 4 انگلیوں کے برابر کی جگہ بھی خالی نہیں، مگر یہ کہ وہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنا ماتھا ٹکائے اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہو۔ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے تو تم ہنسو کم اور روگے زیادہ۔ انفیکٹ یہی وہ حدیث شریف ہے جسے سننے کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوف سے کہا تھا کہ کاش میں ایک درخت ہوتا کہ جسے کاٹ دیا جاتا۔ لیکن کائنات کی ان بے کراں وسعتوں میں موجود فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ کیا انہیں رب کریم کی تسبیح اور اسے سجدہ کرنے کے علاوہ بھی کچھ امور دیے گئے ہیں؟ تو اس کا جواب سورہ نحل میں ہے کہ فرشتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان سے اوپر ہے، اور وہ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جائے۔ آپ کو اس فرشتے کے متعلق یاد ہے کہ جو ماں کے پیٹ میں ہماری حفاظت کرتا تھا، یا پھر وہ فرشتہ جو ہمارے ہوش سنبھالنے تک ہماری پروٹیکشن کرتا رہا؟ اللہ کریم نے اس مخلوق کے ذمہ مختلف کام لگائے ہیں جو وہ صبح سے شام تک کرتے ہیں، یہاں تک کہ بادلوں کے گرجنے اور ہواؤں کے چلنے پر بھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر طائف والوں نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ فرشتہ آیا جسے اللہ نے پہاڑوں کے امور پر فائز کیا تھا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ اے نبی، اگر آپ چاہیں تو میں ان لوگوں کے دونوں اطراف کے سنگلاخ پہاڑوں کو لا کر ان پر گرا دوں۔ ایسے ابن ابی حاتم میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہاڑوں پر معمور فرشتے نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس اللہ کا حکم اترتا ہے کہ کس جگہ کس قدر بارش برسانی ہے۔ پھر انبیاء کو کئی باتوں کی خبریں دینے کے لیے بھی فرشتوں کو بھیجا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا اور آپ کسی چیز کے متعلق خیال کرتے کہ آپ نے وہ کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عائشہ، جو بات میں اللہ سے پوچھ رہا تھا اس نے مجھے اس کا جواب دے دیا۔ میرے پاس 2 فرشتے آئے، ان میں سے ایک میرے سر کی طرف کھڑا ہوا اور دوسرا میرے پاؤں کی طرف، اور ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ ان صاحب کی کیا بیماری ہے؟
دوسرے نے بتایا کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ پہلے نے پوچھا کہ یہ جادو کس نے کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ بنی رزیق کے لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ پھر پوچھا کہ کس چیز میں جادو کیا گیا ہے؟ جواب دیا کہ کنگھے اور سر کے بال میں، کہ جو کھجور کے خوشے میں رکھے ہوئے ہیں۔ سوال کرنے والے نے پھر پوچھا کہ یہ جادو اس وقت کہاں ہے؟ اور جواب دینے والے نے کہا کہ زروان کے کنویں میں۔ اور پھر ان فرشتوں کی خبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کو لے کر اس کنویں پر گئے اور اس جادو کو اس کے غلاف سمیت دفن کروا دیا۔ قرآن پاک میں فرشتوں کا دوسرے انبیاء اور غیر انبیاء کے ساتھ گفتگو اور ان تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا بھی ذکر ہے، کیونکہ سورہ شورا کے مطابق ناممکن ہے کہ اللہ کسی بندے سے کلام کرے سوائے وحی کے، یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر کسی فرشتے کو بھیجے۔ مثلا سورہ ہجر، فرشتے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بات چیت۔ سورہ ہجر، فرشتے کی حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بات چیت۔ سورہ آل عمران، فرشتے کا حضرت زکریا علیہ السلام کو آواز دے کر خوشخبری سنانا۔ پھر سورہ مریم، فرشتے کا حضرت مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کی خبر دینا۔ سورہ ہود، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ علیہ السلام کو ایک بیٹے اسحاق اور ان کے بعد یعقوب کی خبر دینا۔ قرآن پاک میں مریم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کی بھی فرشتوں کے ساتھ گفتگو کا ذکر ہے کہ جو نبی نہیں تھی، لیکن غیر نبی انسانوں کے ساتھ گفتگو کے وقت فرشتے ہمیشہ انسانی شکل میں ہوتے ہیں، اور یہ بات سورہ مریم میں منشن ہے کہ فرشتہ آدمی بن کر ظاہر ہوا، اور اس کی وجہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ بلکہ بخاری کی ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے، لیکن پھر بھی فرشتے ان کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے۔ فرشتوں کا انسانوں کے گھروں میں آنے اور جانے کا ذکر کثرت سے ملتا ہے، لیکن ایک موقع ایسا ہے کہ جہاں سے یہ فرشتے فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے ہیں جن میں کتا یا تصویر ہو، لیکن کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جن کا احادیث میں خصوصی طور پر آنے کا ذکر ملتا ہے۔ مثلاً مسلم کی ایک حدیث کے مطابق ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آسمان سے ایک ایسی آواز آئی کہ جیسی دروازہ کھلنے کی آواز ہوتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سر اوپر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا کہ آج آسمان میں وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ اور اس وقت ایک فرشتہ اترا جس کے لیے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ فرشتہ ہے کہ جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک دی اور آپ کو 2 نور ملنے کی خوشخبری سنائی اور کہا کہ یہ آپ سے پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں دیے گئے، لیکن یہ آپ کو دیے جائیں گے۔ ان میں سے پہلا نور سورہ فاتحہ اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ پھر مسند احمد میں ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا کہ مجلس کو درست اور ٹھیک ٹھاک کر دیں، کیونکہ آج وہ فرشتہ آ رہا ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نہیں آیا۔ انفیکٹ یہ وہی فرشتہ تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی خبر دی تھی، اور وہ سرخ مٹی بھی دکھائی تھی کہ جہاں حسین رضی تعالیٰ عنہ نے شہید ہونا تھا۔ لیکن یہ فرشتے زمین پر آتے کیسے ہیں، یا زمین سے آسمان کی طرف جاتے کیسے ہیں؟ سورہ معارج کی 4 آیت سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے ایسے راستوں کے ذریعے اترتے اور چڑھتے ہیں کہ جو ایک طرح کے راستے ہیں۔ اس آیت کے مطابق یہ وہ راستے ہیں کہ جن سے فرشتہ 50,000 سال کا سفر ایک ہی دن میں طے کر لیتا ہے۔ بلکہ ترمذی میں تو فرشتوں کے ان راستوں کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی فرشتہ زمین سے لا حول ولا قوت الا باللہ کہے بغیر نہیں اڑ سکتا یا اٹھ سکتا۔ اب بڑے فرشتوں کے متعلق بتانے سے پہلے میں 3 ایسے ناموں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جن کے حوالے سے مجھے زیادہ انفارمیشن نہیں مل سکی، لیکن ان کے فائز ہونے کے مقامات بہت حیرت انگیز ہیں۔ ان میں سے پہلا نام ہے ارتیائیل نامی ایک فرشتہ کا کہ جو بنی آدم کے دل سے رنج و غم کو دور کرنے پر فائز ہے۔ دوسرے فرشتے کا نام کعب بن احبار سے ملی ایک روایت میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنت میں ایک فرشتہ ہے جس کا نام بھی مجھے معلوم ہے۔ وہ فرشتہ اپنی پیدائش سے لے کر اب تک جنتیوں کے لیے زیور بنا رہا ہے، اور وہ قیامت تک اسی کام میں مگن رہے گا۔ اور اگر اس کے بنائے ہوئے زیورات میں سے ایک کنگن بھی اس دنیا میں آ جائے
تو سورج کی روشنی اس طرح مدھم ہو جائے گی کہ جیسے سورج کے نکلنے پر چاند ماند پڑ جاتا ہے۔ اور تیسرا نام ہے سورہ کہف والے ذوالقرنین کا، جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول کی بنیاد پر کچھ علماء فرشتہ ہی مانتے ہیں۔ اب یہاں سے آگے میں آپ کو آسمان کی طرف لے کر جاؤں گا کہ جہاں ہمیں چند بڑے اور چند بہت ہی طاقتور فرشتے ملیں گے۔ جو حدیث معراج ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں وہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرشتوں کو دیکھنے کا ذکر کرتے ہیں، اور اس حدیث کی بنیاد پر آگے چل کر 10ویں صدی کے شافعی اسکالر ابو اسحاق الثعلبی نے بھی اپنی تفسیر میں فرشتوں کے متعلق بڑی ڈیٹیل لکھی ہے، جس میں وہ پہلے آسمان رقیع پر موجود حبیب نامی ایک فرشتے کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کا آدھا جسم برف سے بنا ہے اور آدھا جسم آگ سے، اور ایسی برف کہ نہ وہ آگ کو بجھاتی ہے اور ایسی آگ کہ وہ نہ برف کو پگھلاتی ہے۔ اس تفسیر میں آگے چل کر تیسرے آسمان یعنی کیدوم کے اوپر 70,000 سروں والے ایک فرشتے کا بھی ذکر ہے۔ انفیکٹ اس کے بارے میں مزید تفصیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ملتی ہے کہ ایک فرشتہ ایسا ہے جس کے 70,000 منہ ہیں، ہر منہ میں 70,000 زبانیں ہیں، ہر زبان پر 70,000 لغات یعنی لینگویجز ہیں، اور ان تمام زبانوں سے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور اللہ اس کی ہر تسبیح سے ایک ایسے فرشتے کو پیدا کرتا ہے کہ وہ دوسرے فرشتوں کو تو دیکھ سکتے ہیں لیکن دوسرے فرشتے انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح الثعلبی کی تفسیر میں چوتھے آسمان یعنی معونہ پر کسفائیل نام کے ایک فرشتے کا ذکر ہے کہ جو آنسوؤں کا فرشتہ بھی کہلاتا ہے، اور پانچویں آسمان یعنی ریقا پر جہنم کے داروغہ فرشتے مالک کے ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ اس فرشتے مالک کے متعلق سورہ زخرف میں ہے کہ جہنمی اس کا نام لے لے کر پکار کر کہیں گے کہ اے مالک، کاش تیرا رب ہمیں موت ہی دے دے، اور وہ جواب میں کہے گا کہ نہیں، تمہیں ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ مالک رب تعالیٰ کے پراسرار ترین فرشتوں میں سے ایک ہے، نہ صرف مالک خود بلکہ ان کے زیر حکم کام کرنے والے تمام فرشتے بھی، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے بارے میں آپ کو ضرور بتاؤں۔ سورہ علق کی 10ویں آیت سے آگے دراصل ایک واقعے کے متعلق ہے۔ مکہ میں ایک واقعہ ہوا تھا، اور یہ واقعہ سلسلۃ صحیحہ میں رپورٹڈ ہے کہ عمر بن حشام یعنی ابو جہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا، اور ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کے قریب نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل وہاں سے گزرا تو وہ چلایا کہ اے محمد، کیا میں نے تجھے نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دھمکی آمیز باتیں بھی کہی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے کڑا جواب دیا تھا، اور اس پر وہ مزید غصے ہوا اور کہنے لگا کہ اے محمد، تم مجھے کس چیز سے ڈرا رہا ہے؟ اس وادی میں سب سے زیادہ حمایتی اور مجلس والے میرے ہیں۔ اور ابو جہل کی اسی بات پر سورہ علق کی 17ویں اور 18ویں آیت نازل ہوئی تھی کہ یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے، ہم بھی زبانیہ کو بلا لیں گے۔ اور صحیح مسلم میں اس سے آگے کے الفاظ ہی ہیں کہ ابو جہل نے آگے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اپنا پاؤں رکھنا چاہا تھا، لیکن وہ اچانک الٹے پاؤں پیچھے ہٹا اور اپنے ہاتھوں سے خود کو بچانے لگا، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا تھا تو اس نے بتایا کہ میرے اور محمد کے درمیان آگ کا ایک گڑھا، دہشت ناک منظر اور بہت سارے پر حائل ہو گئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیتے۔